دوستو انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے۔ سورہ 3 میں ارشاد ہوتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین، قسم ہے مجھے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی۔ یہ کمزور اور دبلے لوگوں کے لیے بیش بہا نعمت ہے۔ انجیر جسم کو فربا اور سڈول بناتا ہے، چہرے کو سرخ و سفید رنگت عطا کرتا ہے۔ انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ اور دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انجیر کے کچھ خاص فوائد بتائیں گے۔ یہ فوائد آپ کو انجیر کھانے پر مجبور کر دیں گے۔ دوستو انجیر کو بنگالی میں انجیر، عربی میں تین اور انگلش میں فگ، یمنی میں بلس، سنسکرت، ہندی اور گجراتی میں انجیر کہا جاتا ہے، جبکہ پنجابی میں اسے ہنجیر بھی کہتے ہیں۔ اس کا نباتاتی نام فیگ کریکا ہے۔ عام پھلوں میں یہ سب سے نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد یہ خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ رکھنا بھی ممکن نہیں رہتا۔ فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پھٹ جاتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کرنا ہے۔ اسے خشک کرنے کے دوران جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندھک کی دھونی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈبو دیتے ہیں تاکہ سوکھنے کے بعد یہ نرم و ملائم ہو جائے اور انجیر کھانے میں خوش ذائقہ ہو۔ اس لیے ہر عمر کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ عرب ممالک میں خاص طور پر اسے پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بکثرت دستیاب ہے اور اسے ڈوری میں یا ہار کی شکل میں پرو کر مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ اور ایشیائی کوچک کا پھل ہے۔ اگرچہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں بھی پایا جاتا ہے، مگر اس علاقے میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے اس کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ اس لیے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عرب سے آنے والے مسلمان اتباع یا ایشیائی کوچک سے منگول اور مغل اسے یہاں لائے ہیں۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، شکر، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں۔ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے عام کمزوری اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ انجیر کو بطور میوہ بھی کھایا جاتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قابل ہضم ہے اور فضلات کو خارج کرتا ہے، مواد کو باہر نکال کر شدت حرارت میں کمی کرتا ہے، جگر اور تلی کے سدوں کو کھولتا ہے۔ انجیر کی بہترین قسم سفید ہے۔ یہ گردوں اور مثانے سے پتھری کو تحلیل کر کے باہر نکال دیتا ہے، زہر کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ انجیر کو مغز، بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر اگر استعمال کیا جائے تو یہ خطرناک زہروں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو انجیر کا گودا منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ اس کو نہار منہ کھانا بہت ہی فوائد کا حامل ہے۔ انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھنے سے پھوڑے جلدی پھٹ جاتے ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھیں، چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں 2 بار کھا لیں، دائمی قبض دور ہو جائے گی۔ خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے گا۔ اسے کھانے سے گلا بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کے امراض کبھی بھی پیدا نہیں ہوتے۔ سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشوونما کے لیے بے حد مفید ہے۔ انجیر زود ہضم ہے اور دانتوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ انجیر کھانے سے آدمی مرض کولنج سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے بھی یہ ایک مفید دوا ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کو دراز کرتا ہے۔ انجیر کو سرکے میں ڈال کر رکھ دیں، 1 ہفتے بعد 2-3 انجیر روزانہ کھانے سے تلی کے ورم کو آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھر جاتی ہے اور جسم فربا ہو جاتا ہے۔ تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے، اس کے 2-4 قطرے اگر برس پر مل لیں تو داغ ختم ہو جائیں گے۔ انجیر پیاس کی شدت کو بھی کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پسینہ نہ آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال بہت مفید ہے۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف بھی کرتا ہے۔
دوستو جن لوگوں کو ضعف دماغ یعنی دماغ کی کمزوری کی شکایت ہو وہ اس طرح کریں کہ ناشتے سے پہلے 3 انجیر کھائیں، پھر 7 بادام کھائیں اور 1 اخروٹ کا مغز کھا لیں، اور یہ عمل مسلسل 10 دن تک جاری رکھیں۔ کمر میں درد ہو تو انجیر کے 3-4 دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال بہت ہی مفید ہے، اس کے استعمال سے پرانی بواسیر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو میتھی کے بیج اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر کھانے سے ہر طرح کی کھانسی کم ہو جاتی ہے۔ انجیر تازہ اور نرم لینی چاہیے۔ کالی اور سوکھی انجیر میں بعض اوقات سفید کیڑے نظر آتے ہیں، ایسی انجیر بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ کوشش کی جائے کہ ہمیشہ سفید قسم والی انجیر ہی کھائی جائے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو دوستو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ہماری آج کی کاوش آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔